الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال تعالى في موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة عزیز دوستوں بزرگوں، آج جس عنوان پر بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں، نماز کتنا اہم عمل ہے، نماز کا اسلام میں کیا مقام ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، نہیں پڑھے تو کیا نقصان ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو قرآن اور حدیث کی سنانے کا ارادہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحیح سنانے اور صحیح سمجھنے اور جو باتیں ہمارے سامنے آ جائے تو ان کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ تو نماز
اسلام کا اہم رکن ہے، نماز اسلام کا اہم رکن ہے، یعنی ایک مین پلر آف دا اسلام کیا ہے؟ نماز۔ جیسے گھر بغیر پلر کے نہیں ہوتا، ہر پلر اہم ہوتا ہے گھر کے لیے۔ گھر اس کا چھت جو کھڑا ہے، گھر جو کھڑا ہے، پڑا نہیں ہے، نہیں پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ پلر ہے مین۔ وہ چھت بھی کھڑا ہے، گھر بھی کھڑا ہے، کس کی وجہ سے؟ پلر کی وجہ سے۔ پلر نہیں رہے گا تو نہ گھر کھڑا ہوگا، نہ چھت کھڑا ہوگا، نہ کوئی چیز رہے گی، سب پڑ جائے گا۔ تو اسلام میں نماز جو ہے وہ ایک مین پلر ہے، بنیاد، اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی لیے اس کی تاکید قرآن میں، احادیث میں بہت زیادہ اس کے اہتمام کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور قرآن کریم آپ پڑھ کر دیکھیں گے، اس میں ساری عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں ساری عبادتوں کا تذکرہ ہے، روزے کا تذکرہ ہے، حج کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، خیر و خیرات کا تذکرہ ہے، ساری اعتکاف کا تذکرہ ہے، اس میں ساری عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن جس عبادت کو قرآن نے بار بار ہائلائٹ کیا ہے، یعنی بار بار اس کی جگہ فوکس کرتا ہے قرآن، جس عبادت کو زیادہ فوکس کیا ہے، زیادہ ہائلائٹ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ دوسری عبادتوں کو اتنا ہائلائٹ نہیں کیا گیا، اتنا فوکس نہیں کیا گیا قرآن میں۔ زیادہ فوکس قرآن میں کس کا ہے؟ جس عبادت کا ہے وہ ہے نماز۔ تو 82 جگہ، 80 پر 2 جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا، یعنی نماز پڑھو، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہو تبھی جو ہے آدمی اس کو بار بار کہتا ہے، دیکھو یہ بہت ضروری ہے، اسے یاد رکھنا، اس کو جو ہے بھولنا نہیں، اس کو جو ہے کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی آدمی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے تو اس کو بار بار جو ہے یاد دلاتا ہے، اور اس کو جو ہے بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نماز کا تذکرہ بار بار کیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کتنا اہم عمل ہے۔ کیوں اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ جو ہے بار بار قرآن میں ذکر کیے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اہم عمل ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور مسلمان کی پہچان بھی نماز ہے۔ مسلمان کی پہچان ٹوپی، داڑھی، اس کے کپڑے کو نہیں کہا گیا، اس کی پہچان کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں ہو، چاہے جتنا جو ہے وہ زور سے کہے میں پکا مسلمان ہوں، نماز جو پڑھے گا وہ مسلمان ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور مشرک لوگوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھتے ہیں تو اسلام کے اندر ہے، مسلمانوں کے کیٹیگری میں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے
تو اسلام کے کیٹیگری سے نکل کر کے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، کون نہیں پڑھتے؟ جو مشرک ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کسی اور کو خدا مانتے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، ان کے کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اسلام، مسلم، اسلام کی کیٹیگری میں ہوتا ہے، اسلام کے دائرے میں ہوتا ہے، اور نہیں پڑھنے والا ان کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا یہ مسلمان ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ان کا جیسا عمل کر رہا ہے، لہٰذا یہ ان میں شامل ہو جائے گا۔ تو قرآن میں زیادہ فوکس کس پر ہے؟ نماز۔ سورہ بقرہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نماز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین کی صفات، ایمان والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان والے جو ہے اللہ کو دیکھے بغیر مانتے ہیں۔ پہلی نشانی یعنی ایمان۔ اور دوسرا کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری نشانی کیا ہے ایمان والوں کی؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم نہیں کر رہے تو پھر ایمان کی نشانی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ نشانی ہمارے اندر نہیں ہے۔ صرف بولنے سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ کلمہ تو جو ہے غیر بھی پڑھ لیتا ہے منہ سے، ہم سے اچھا پڑھتا ہے، لیکن اس کو مسلمان نہیں بول سکتے، کیونکہ دل و جان سے ماننا اور جو ہے جو احکام اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کرنا، وہ پکا مسلمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نماز کا تذکرہ زیادہ کیا ہے، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ یاد کرو اللہ کو۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم سمجھے کہ خالی جمعہ ٹو جمعہ ہم پڑھتے رہیں گے تو کثرت میں آ جائے گا یہ؟ اللہ کو یہ زیادہ یاد کرنے والا بولنے کے لیے لائق ہے وہ آدمی جو جمعہ ٹو جمعہ پڑھ رہا ہے، ونلی ویکلی ون ٹائم، وہ بھی 10 منٹ کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھ کے پھر غائب ہو جاتا ہے، ویکلی، ایک ہفتے کے لیے اب غائب، ختم۔ کیا اس کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا اس کو بولا جا سکتا ہے؟ ہاں 5 وقت جو آتا ہے اس کو بولیں گے ہاں ایک اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کو صبح شام یاد کرو۔ ونلی جمعہ نہیں بولے اللہ، ہاں اذکروا اللہ فی الجمعہ، فی الاسبوع، ایک ہفتے میں ایک دن یاد کرو، بس ہو گیا ابھی تمہارا کام۔ ایسا نہیں بولے اللہ تعالیٰ۔ تو کثرت سے یاد کرنا اللہ کا حکم ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا جو مین ذریعہ ہے نماز ہے۔ نماز ادا کرتے رہیں گے تو اللہ اس کو کثرت سے یاد آتے، نماز پڑھنے کی برکت سے اس کو جو ہے اللہ کو یاد کرنا آسان ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ
میں آپ کا فیورٹ بننا چاہتا ہوں، آپ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں، ایسا کچھ بتائیے مجھے، میں آپ کا بہت قریبی آدمی بننا چاہتا ہوں، کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو گے، جتنا تم نماز کو قائم کرو گے اتنا زیادہ میرے قریب ہو جاؤ گے، اتنا زیادہ تم میرے فیورٹ آدمی بن جاؤ گے، اتنا زیادہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، میں تم کو اپنے قریب کر لوں گا، کس سے؟ نماز جتنا زیادہ تم پڑھو گے۔ تو قرآن کریم میں جتنے پیغمبر ہیں وہ تمام لوگ نماز پڑھتے تھے۔ آپ پیغمبروں کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، تمام لوگ کیا کرتے تھے؟ نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں اپنی اولاد کو مکہ میں چھوڑ رہا ہوں، یعنی اللہ کا حکم ہوا کہ آپ جو ہے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مکے میں چھوڑ کر آؤ۔ مکے میں آج کے جیسا نہیں تھا، وہ پورا جنگل، کوئی گھر نہیں وہاں پر، کوئی کھیت نہیں، کوئی پھل نہیں، کھانا نہیں، پانی بھی موجود نہیں وہاں۔ ایسی جگہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کا حکم تھا، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ وہ ایریا اتنا جو ہے خشک ایریا تھا، کوئی پرندہ بھی جو ہے اس ایریے میں جانا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سراؤنڈنگ میں کہاں بھی پانی نہیں، وہاں گئے تو جو ہے پھر پیاس لگ کے مر جانا پڑے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پانی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیاس لگ کے مر جانا پڑے گا، لہذا پرندے بھی وہاں جانے کے واسطے تیار نہیں تھے وہ ایریے میں۔ ایسے ایریے میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی بچے کو چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو اس وقت بیوی بچے کو چھوڑ دیے جنگل میں، مکے میں چھوڑ کر کے تھوڑا دور آنے کے بعد، بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر کے تھوڑا دور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے نماز پڑھ کر، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں ان کو یہاں پر اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ میری اولاد جو ہے یہ نمازی بن جائے، یہاں پر میری اولاد یہاں پر نمازی بن جائے، میرے گھر والے سارے کے سارے نمازی بن جائے۔ لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ نماز کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے نمازی بننے کی دعا کر رہے ہیں، خود نمازی تھے، اپنی اولاد اپنے گھر والوں کے لیے بھی نمازی بنانے کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی نمازی بنا دے، نماز زندہ کرنے والا بنا دے ان کو۔ اور ایک دعا ہے، ربنا مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا مقیم الصلاۃ، اے میرا رب مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ومن ذریتی،
میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے؟ اے اللہ میرے بچے کو نمازی بنا، اسماعیل کو نمازی بنا۔ ہمیں آئے تو کیا کرتے ہیں؟ نمازی بنانے کی دعا کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہم۔ اے اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا، اے اللہ میرے بچے کو انجینئر بنا، اے اللہ میرے بچے کو آفیسر بنا، پروفیسر بنا، اس کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ کون؟ اسماعیل علیہ السلام نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور حضرت اسماعیل جو ہے اپنے رب کے حکموں کو زندہ کرتے تھے، یعنی رب اللہ کو جو زندگی پسند ہے ویسی زندگی گزارتے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ تو کیا ہم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، عموماً نہیں کرتے، اور خود نماز پڑھ لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے۔ کوئی پوچھے، یعنی پورے گھر میں 10-15 افراد ہیں لیکن نمازی ایک آدمی ہے بس، وہی پڑھتا ہے، وہی سب۔ کیا جی تمہیں نماز پڑھتے نہیں نا؟ ہاں نہیں حضرت، ہمارے ابا آتے تو۔ کیا جی تمہیں نماز پڑھتے نہیں نا؟ ہاں نہیں حضرت، ہمارے دادا آتے، دادا کھاتے، تمہیں کھاتے نہیں؟ ہاں دادا پڑھتے، ہمارا ابا پڑھتے، لوگ پڑھتے۔ تو کانٹریکٹ دے دیا ان کو پورا فیملی کی طرف سے، تمہیں ایک جنے نماز پڑھے تو ہو گیا، ابھی جو ہے سب کی طرف سے نماز ادا ہو گئی۔ ایسا ہے کیا؟ تو نماز کی پابندی خود بھی کرو اور اپنے فیملی کو بھی نماز کا حکم دو۔ تمام پیغمبروں نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا ہے، تمام پیغمبر نماز پڑھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کا ہو گیا، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمُصَلَّى فِي الْمِحْرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو بچے نہیں تھے۔ ایک بار حضرت مریم کے پاس گئے، مریم ان کی پرورش میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے فروٹس رکھے ہوئے، مریم کے پاس، حضرت مریم کے پاس۔ پوچھا یہ کیا ہے، کون لا کو دیا؟ میں تو لا کو دیا نہیں، اور میرے علاوہ تمہارے پاس کوئی آتا بھی نہیں ہے، لاک ڈال دیتے تھے۔ تو حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ مجھے دیا ہے، میرے اللہ مجھے دیتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے یقین آیا،
یعنی بے موسم کے پھل حضرت مریم کو جب مل سکتے ہیں تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کیوں اولاد نہیں دے سکتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اولاد دے گا. اس لیے جو ہے وہ نماز پڑھ کر کے ادھر دعا کیے تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا ان کے لیے. ابھی نماز پڑھ ہی رہے ہیں کہ فرشتے کو بھیج دیا. فنادت الملائکۃ وهو قائم، نماز میں فی المحراب میں نماز پڑھ رہے ہیں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتوں نے کہا اے زکریا اللہ نے تمہارے لیے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے. تو دیکھیے زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. حضرت مریم کے پیٹ میں جب عیسیٰ پیدا ہوئے تو لوگوں نے پوچھا تمہاری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کیسا پیدا ہو؟ یعنی ان کے ماں کو پریشان کرنے لگے لوگ. تو اس وقت اللہ نے حضرت مریم سے کہا کہ تم جو ہے بات مت کرنا، جواب دینے نہیں جانا. لوگ پوچھیں گے تو تم جواب دینے نہیں جانا، وہ بچے کی طرف اشارہ کرنا، وہ بچہ جواب دے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2-3 دن کا بچہ ہے، تمہاری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کیسا ہے، کیسا پیدا ہوا ہے؟ اس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود دیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، گود کا بچہ ہے، پیدا ہو کے 2-3 دن ہوا. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میری زندگی باقی رہے گی مجھے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں، جب تک میں جیوں نماز کے ساتھ جیوں. تو تمام پیغمبر نمازی تھے اور اپنے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے. ہمارے نبی کو کبھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ خود جو ہے نماز کے پابند بن جائیے. لیکن آج ہم نماز کو پڑھ لی، جمعہ کے لیے رکھ لیے، عید کے لیے، جمعہ کے لیے، شب قدر کے لیے، اس کے لیے نماز کو رکھ لی. بس 5 وقت نماز نہیں پڑھنی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو 50 نمازیں فرض کیے تھے، دن میں 50 نمازیں فرض کیے تھے. اور یہ ایسی عبادت ہے، سارے فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر فرض کیا ہے. لیکن نماز فرض کرنے کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آسمان پر بلا کر کے عطا فرمایا. اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن آج ہماری زندگی میں نہیں ہے نماز. جمعہ ٹو جمعہ رکھ لیے ہیں، 5 وقت اذان 5 وقت ہو رہی ہے، 5 وقت نماز مسجد میں ہو رہی ہے، لیکن ہم آنے تیار نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اچھا کام کیا ہے اسلام میں؟ اسلام میں
اچھا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا سب سے اچھا کام ہے اسلام میں۔ اسلام کا بہترین عمل کیا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنا۔ اگر کوئی شخص نماز کے پابند بن جائے تو ٹائم ٹیبل جو ہے، ٹائم مینٹیننس کی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ وقت پر نماز پڑھنے والا جو ہے نا ٹائم ٹیبل مینٹیننس کرنے والا بنتا، وقت کو جو ہے صحیح کام، ہر کام کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی صلاحیت اس آدمی کے اندر پیدا ہوتی جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ نماز بھی وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ٹائم میں عشاء، فجر، ظہر۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تو انہوں لوٹا لے جا کے رکھتے، پانی بھر کو رکھتے تھے۔ آج کل کے جیسا نہیں تھا، نل کھول دیے پانی آ گیا وضو کر لیا، ویسا نہیں، بھر کے لانا پڑتا تھا لوٹے میں، اس میں سے ڈال لینا پھر کر لینا۔ تو ایک روز اللہ کے نبی اس سے بہت خوش ہوئے، اس صحابی سے، اور اس سے کہا کہ آج کیا مانگتا ہے مانگ لے، آج میں تیرے لیے دینے تیار ہوں خوشی میں، کیونکہ تو ڈیلی پانی بھرتا ہے میرے لیے، تو میرے لیے وضو کا پانی رکھتا ہے، تیار رکھتا ہے، میرا دل چاہتا ہے آج کچھ تجھے دوں، آج کیا مانگتا ہے مانگ لو بولے۔ ہمیں ہے تو ہاں میرے بیٹے کو جاب دلائے تو اچھا ہوتا، ہمارے ہاں مجھے گاڑی ہونا، ذرا ادھر جو ہے شیواجی نگر میں ایک پلاٹ دیے تو اچھا رہتا، ہمیں تو ایسے مانگتے۔ وہ صحابی کیا مانگے دیکھو، وہ اصل سوچنے کی چیز ہے، یعنی بڑے آدمی جب تو کیا مانگتا ہے مانگ لے، میں دینے تیار ہوں، تو آدمی کیا مانگ سکتا ہے اس وقت؟ دنیا ہی مانگے گا۔ لیکن وہ صحابی کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مجھے دنیا کے اندر آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے، ویسے ہی مجھے مرنے کے بعد بھی آپ کے قریب رہنے کی تمنا ہے، بس میرا یہی خواہش ہے، میری خواہش یہی ہے، میں آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، جیسے دنیا کے اندر اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا موقع دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ خواہش ایسی ہی پوری نہیں ہوگی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں تو میرے ساتھ رہے تو تو میری مدد کر، آئنی علی کثرت السجود، میرے ساتھ آخرت میں تو صحبت چاہتا ہے تو پھر جو ہے تجھے سجدے زیادہ کرنا پڑے گا، یعنی نماز زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ جو دنیا کے اندر نماز زیادہ پڑھے گا کل قیامت کے دن وہ میرے قریب رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بتائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن پورے لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کے امتی سب لوگ ہوں گے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سب لوگ رہیں گے، انہوں جو ہے میرے امتی ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میری امت کے لوگوں کو اس طرح پہچانوں گا کہ وہ دنیا کے اندر وضو کیے ہوئے ہوں گے، وضو کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے چہرے خوب چمک رہے ہوں گے، تو اس کو دیکھ کر کے میں پہچانوں گا۔ ظاہر ہے کہ جمعہ ٹو جمعہ پڑھیں گے تو وضو کتنے بار کریں گے؟ ایک ہی بار ہو رہا ہے، مہینے میں 4 بار ہو رہا ہے، 5 ٹائم نماز پڑھے تو بہت
بہت زیادہ وضو کرنے کا موقع ملتا. جب وضو کرنے کا موقع ملا تو اس کے پارٹس جو ہے وہ زیادہ چمکیں گے, اور زیادہ چمکیں گے تو اللہ کے نبی پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. تو اس لیے جو ہے نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے. اسلام میں نماز کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے, روح جانے والی ہے, اس وقت جو ہے منہ سے کچھ بول رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کچھ بول رہے ہیں لیکن ہم کو جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ بول رہے ہیں آپ, لیکن ہمارے کانوں میں وہ بات نہیں گھس رہی, نہیں سمجھ میں آ رہی. تو اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں جو ہے اپنے کان کو اللہ کے نبی کے منہ کے قریب لے گئی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز کا خیال رکھنا. میرے گزر جانے کے بعد کیا کرنا؟ نماز کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خواہش ہے کہ تم نماز کو چھوڑو مت. اللہ کے نبی کی آخری خواہش بھی ہم پورا نہیں کر سک رہے. تو اس لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے فائدے ہیں, یعنی میڈیکلی فائدے بھی ہیں اس کے. خالی آپ کو جو سنایا وہ احادیث اور قرآن, اس کا میڈیکلی فائدے بھی ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کریں.